हेलो آج ہم 70-71 سال بعد ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس وقت ہم بس آرام میں
کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے پھانسی پر چڑھ گئے, ہمارے لوگوں نے اپنی گردنیں کٹا دی, لیکن یقین جانیے اگر گردن کٹانا اتنا آسان ہوتا تو کوئی موت سے نہ ڈرتا, پھانسی پر چڑھنا اتنا آسان ہوتا تو کوئی موت سے نہ ڈرتا. یقین جانیے موت ایک بہت ہی کڑوا سچ ہے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو موت کے گلے لگایا, ان لوگوں نے موت کو اپنے گلے لگایا. یقین جانیے ان کے دلوں میں کتنی زیادہ قربانیاں ہمارے لیے, اور انہوں نے کیسی کیسی امیدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے قدم اٹھایا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی قربانیوں کو نہ بھولیں, وہ اس طرح سے کہ ہم ان کے اٹھائے ہوئے مقاصد کو, اغراض کو, اور ہم ان کی کاوشوں کے کھڑا اترنے کی کوشش کریں, اور اپنے ہم ریتی رواج کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے بچے, ہماری بچیاں, یہ قوم کے مستقبل ہیں. کل آج یہاں پر مائک پر میں بول رہا ہوں, کل ان میں سے کوئی آ کر بولے گا, آپ کو توجہ دلائے گا, اس جھنڈے کی آئیڈینٹیفیکیشن بتائے گا, آپ کو اس جھنڈے کے پیچھے چھپے ہوئے باتوں کو بتائے گا. تو یہ کب ہوگا کہ ہمارے بچے تعلیم کو حاصل کریں گے, اپنے ریتی رواج کو, اپنے مذاہب کو, اپنے رسم و رواج کو سمجھیں گے. اگر ہم بھی ویسٹرن اسٹائل میں, مغربی تہذیب میں ڈھل جائیں تو ہم یقیناً ذہنی غلامی کے شکار ہو جائیں گے, اور ہماری کوئی بھی پہچان باقی نہ رہ جائے گی. میں ذرا اپنے ہندو بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. میں شریمد بھگوت گیتا پڑھتا ہوں, اس میں ایک شلوک مجھے یاد آتا ہے. شری کرشن کا بول ہے کہ تسمات شاسترم پرماننتے کاریاکارے وستھتو یاترا شاسترا ودھیانوکتم کرم کرتم یارسی. یعنی جو لوگ شاستروں کو چھوڑ کر, شاستروں سے ہٹ کر اپنے جیون کو گزارے گا, وہ نہ بھگوان کو پراپت ہوگا, نہ شری کرشن کو پراپت ہوگا. اور جو شاستروں کے انسار اپنے جیون کو گزارے گا, یعنی اپنی زندگی کو شاستروں کے انسار ڈھالے گا, تو وہ بھگوان کو پراپت ہوگا, تو شری کرشن کو پراپت ہوگا, تو پرم لوک کو پراپت ہوگا. تو میں اپنے ہندو بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دھارمک شکشا دیں, اپنے بچوں کو صرف نرسری, LKG, UKG نہ دیں, بلکہ ان کو اس بات کا اسمرن دلائیں کہ ان کے پاس وید ہے, ان کے پاس سکھ وید ہے, ان کے پاس قرآن ہے, ان کے پاس شریمد بھگوت گیتا جیسی کتاب ہے. آپ اپنے بچوں کو ان سے روبرو کرائیں. یقین جانیے اگر آپ اپنے بچوں کو دھارمک شکشا نہیں دے رہے ہیں, صرف انگریزی شکشا دے رہے ہیں, تو آپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں. یقین جانیے آپ اس پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. کل ہو کر بچہ جسمانی نہیں تو ذہنی غلامی کا ضرور شکار ہو جائے گا. آپ اس جھنڈے کے پیچھے کے چھپے ہوئے مقصد کو, اور ہمارے اکابرین, ہمارے نیتاؤں نے جس چیز کو سامنے رکھ کر قربانیاں دی, اس کو ذرا اپنے دل سے, اپنے خلوت میں بیٹھ کر, اکیلے میں بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا ہر دل پرداگت ہونا چاہیے. ہم اگر اپنے لوگوں کے ساتھ امن سے, بھائی چارہ سے مل کر رہیں گے, یہ خوشی ہمیں ہر دن 24 گھنٹہ ملے گی. میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا, اور اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ وہ اپنے اردو لینگویج, جن کی وجہ سے ان کی یہاں پر آئیڈینٹیفیکیشن ہے ہندوستان میں, اردو کی وجہ سے ان کی شناخت ہے, وہ اس پر دھیان دیں, اردو کو پڑھیں, اردو کی ترویج و اشاعت پر کام کریں. میں اپنی بات کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا, زیادہ وقت نہیں دوں گا میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں